بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ایک اور اہم موضوع کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر غلام سرور سندھو صاحب. آج ہم بات کریں گے کہ سی ڈی اے کی ایک پالیسی ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام آباد کی ہر گلی میں اسکولوں کا، پرائیویٹ اسکولوں کا ایک نیٹ ورک، ایک پورا جال بچھا ہوا ہے. اس کے کیا قوانین ہیں، کیا پالیسی ہے، جناب سندھو صاحب سے ہم جانیں گے. سندھو صاحب، یہ کیا معاملات ہے کہ جس گلی میں چلے جائیں، آگے آپ کو پتہ ہے خاص طور صبح کے وقت اور جب چھٹی ہوتی ہے سڑکیں بلاک ہوتی ہیں، تو کیا کس قانون کے تحت یہ سلسلہ چل رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ سی ڈی اے، جیسے میں نے ہر پروگرام میں یہ ہوتا ہے کہ پلانڈ سٹی ہے. ہاں جی. اور اس میں ہم نے جب لینڈ یوز پلاننگ کی سیکٹرز کی، تو ہم نے اسکولز کے لیے باقاعدہ سائٹس رکھی ہوئی ہیں، لیکن ان میں سے بہت ساری کیوں نہیں بنی، بہت ساری نہیں بنی، صحیح، خالی پڑی ہوئی ہیں، یا کچھ انڈر یوٹیلائزڈ ہے. 50% بنی ہے، 50% 2 کمرے بنے بیٹھے. گورنمنٹ اسکولس کی بات کرتا ہوں. صحیح. اب آ جاتے ہیں کہ پرائیویٹ اسکولس. پرائیویٹ اسکولز جو ہیں، یہ شروع میں تو ایک مشن اور یہ کہ جی کوئی مشنری کام ہم کر رہے ہیں، لیکن ایکچولی اٹس اے بزنس. ہاں صحیح. مجھے ایک اپنا ٹیچر یاد آ رہا، رونالڈو ریمرز تھا یو سی آر لنڈن میں. تو اس سے بات ہو رہی تھی ہاؤسنگ کی. صحیح. تو ہم جو ایشین ریجن سے تھے، تو ہم کہتے تھے کہ جی ہاؤسنگ ایک سروس ہے، اٹ شوڈ بی سبسیڈائزڈ. تو اس نے کہا تھا کہ نہیں، کوئی سروس بھی اگر آپ سبسیڈائز اس کو سروس لیں گے نا، اگر آپ اس امینٹی کو، تو یہ کبھی آپ پوری نہیں کر سکتے. اٹ شوڈ بی ٹیکن ایز کماڈٹی. کماڈٹی کے بیچنے والے بھی موجود ہے، خریدنے والے بھی موجود ہے. صحیح. سو اسی طرح جو پرائیویٹ ایجوکیشن ہے، یعنی طلب و رسد کے اصول کے جی مطابق. بالکل، طلب و رسد بھی نہیں بلکہ پروفٹ اور جو بزنس اس کی بات ہو رہی ہے. صحیح. طلب تو ابھی جو آپ کے گورنمنٹ کے اسکول ہے، وہ بھی بہت ساری گنجائش ہے اس میں. صحیح. بہرحال اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے سی ڈی اے کے جو اسلام آباد لینڈ ڈسپوزل ریگولیشن 2005 اور اسلام آباد لینڈ ڈسپوزل ریگولیشن 1993، وہاں سے چلے اگر تو ایک پالیسی موجود ہے کہ جی جو پرائیویٹ اسکولس آپریٹ کر رہے ہیں، فنکشن کر رہے ہیں سیکٹرز میں، ان کو ہم آلٹرنیٹ اسکول سائٹس دیں گے. صحیح. لیکن اس کی سب سے بڑی کنڈیشن تھی کہ ان کو پھر ان سائٹس پہ شفٹ ہونا ہے. بالکل صحیح. یہ ریزیڈینشیل گھروں کو خالی کریں گے. صحیح. اب پہلی بات تو یہ کہ ریزیڈینشیل گھروں میں جو اسکول کا کھلنا ہے، یہ ٹوٹل سی ڈی اے کے لینڈ ڈسپوزل ریگولیشن کی بھی وائلیشن ہے، اور جو ٹرمز آف الاٹمنٹ آف دیٹ پرٹیکولر ہاؤس اس کی بھی وائلیشن ہے. صحیح. اب جب یہ پلاٹ ہم نے الاٹ کیے، جیسے بیکن ہاؤس کو کیا، سٹی اسکول کو کیا، اس طرح جو بھی لوگوں نے اپلائی روٹس کیا، وغیرہ کو، جی H8 میں اگر آپ جائیں تو روٹس وغیرہ کو سب کو، لیکن اس کے باوجود یہ ریزیڈینشیل ایریا سے شفٹ نہیں کیا انہوں نے، جو کہ اس جو نئی سائٹ الاٹ ہوئی اس کی ٹرمز کی بھی وائلیشن ہے، اور ادھر بھی نویسینس جو پرپس تھا وہ بھی نہ حل ہوا. یہ میں نے ایسے ایک دو کو کوٹ کیا، بہت سارے ایسے ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن اب دیکھنے کی بات ہے کہ سی ڈی کی کیوں یہ پالیسی لانی پڑی اور کیوں یہ ایفیکٹو نہیں ہے. نہیں، پہلے سندھو صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ جب آپ لوگوں نے سی ڈی اے نے ان کو پلاٹ دے دیے تو یہ یہاں سے نہیں گئے. ایک عام تاثر یہ ہے کہ یہ سی ڈی اے کے جو آفیسرز ہیں ان کے بچوں کو فری پڑھاتے ہیں، اور پھر یہاں پہ طاقتور بچوں کے لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں، تو سی ڈی اے کو تو یہ خاطر میں نہیں لاتے. دیکھیں، میں اگین بات یہ کہ یہ ایکسیپشنز ہر جگہ ہوتی ہیں، اس کو ہم ایز تھم رول نہیں لے سکتے. صحیح. لیکن جب ہم گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھیں تو میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ چاند اسکول کھلے شروع میں، چونکہ پاپولیشن بھی اتنی نہیں تھی، ٹریفک بھی اتنی، اس کا امپیکٹ اتنا نہیں آتا تھا سٹی کو، محسوس نہیں ہوا نہ سی ڈی اے کو نہ شہریوں کو. لیکن سی ڈی نے اس وقت بہت ٹائملی ایکشن لیا کہ نان کنفارمنگ یوز ہے. ان میں سے کچھ لوگ چلے گئے کورٹس میں. اب مجھے ایٹ مومنٹ نہیں پتا اس کا سٹے ہے یا نہیں ہے. صحیح. لیکن انہوں نے ایک کہا کہ جی ڈبل روڈ کے اوپر جو اسکول ہیں ان کو سی ڈی اے جو آئندہ اگر پرمیشن دیتا ہے تو جو ڈبل روڈ کے اوپر ہیں ان کو پرمیشن دے، اگر دیتا ہے. لیکن سی ڈی اے نے وہ پالیسی نہیں بنائی، نہیں ہم نے الاؤ کیے. ہاں اس حد تک کیا کہ جو
ایگزسٹنگ سکولز تھے, میں پرانی بات کر رہا ہوں, آج کے نہیں, اس کے بعد بہت سارا نئے کھلے ہیں, لیکن جو اس وقت ہے کہ جی ٹھیک ہے جو ڈبل روڈ پہ ہیں یہ ٹریفک مینجمنٹ اصولوں پہ اس کو اگر کرتے ہیں کام تو اس کو پھر کسی حد تک ٹالریٹ کیا جا سکتا ہے جو پرانے ہیں. لیکن نئی جب ہم نے اسکولوں کو سائٹس دی تو اس وقت یہ پھر پالیسی بنی کہ جی یہ اپنے نئی اسکول سائٹ پہ شفٹ ہوں گے, دوسرا کوئی ہم پرمیشن نہیں دیں گے. اور ٹو می 2004-05 سے ہم نے کسی اسکول کو کوئی اجازت نہیں دی کہ ریزیڈینشیل ایریا میں آ کے کھل جائے. سو 90% آف دی اسکولز آر انلیگل اینڈ اناتھورائزڈ. صحیح. اب پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ وہ اسکول بھی لے لیے, ادھر اس لیے جگہ رکھی ہوئی ہیں کہ ادھر لوگ جو ہے ان کو سہولت ہے, جو لوکل ایریا کے رہے ہیں مثلا F7, F8, F6, F10, میں ان کی بات کروں کہ ان کی افورڈیبلٹی زیادہ ہے. جب اب ان کو ہوتا ہے کہ اچھا یار میرا بیٹا F8 ہو کے F8 میں جا رہا ہے, ہاں جی, تو وہ کہتے ہیں کہ یار ادھر H8 میں کدھر جانا, یہی ٹھیک ہے. تو ان کی کلائنٹیل موجود ہے. صحیح ہے. وہ لوگ ہیں جن کی افورڈیبلٹی اتنی, ان کی فیسیں بھی دے لیں اور باقی اخراجات بھی برداشت کر لیں. لہٰذا یہ دونوں سائڈ سے آپس میں کلب ہو کے تو اسی ان سیکٹرز میں آپریٹ کرنے کو پریفر کرتے ہیں. بالکل صحیح. اب اس کا پرابلم یہ ہے کہ سی ڈی اے کا بالکل سی ڈی اے شوڈ ٹیک ایکشن. ایٹ لیسٹ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی الاٹمنٹ کینسل کی جا سکتی ہے اگر کوئی کورٹ کی پروسیڈنگز نہیں ہے, کیونکہ یہ ڈے ٹو ڈے ہوتی ہے. مجھے اس کے بارے میں اس وقت ہی نہیں پتا ان کی کیا سٹیٹس, لیکن میں تو آپ کو ڈیلی کا جو ایکسپیرینس اور جب تک میرے دور میں پالیسی تھی میں اس کی بات کر رہا ہوں. نہیں تو اگر کورٹ کا سٹے بھی ہوگا, سٹے نہیں ہے یہ میں کنفرم کرتا ہوں, یا معاملہ عدالت میں بھی ہوگا تو وہاں سی ڈی اے جب سنجیدگی کے ساتھ جائے گا تو وہاں مقدمہ جیتا جا سکتا ہے کہ بھائی ان کو پلاٹ دے دیا ہم نے. بالکل میں ادھر آ رہا ہوں, بالکل میں ادھر آ رہا ہوں کہ سی ڈی اے کو کیا کرنا چاہیے. یہ تیسرے ٹیئر میں آتے ہیں. پہلے میں اس کے یہ بات اس کی لیگل پوزیشن ہو گئی کہ ٹوٹلی لیگل ہے, کوئی پالیسی نہیں ان کو اجازت دینے کی, نہ ڈبل روڈ پہ نہ سنگل روڈ پہ, اور انہوں نے شفٹ کرنا تھا جو نہیں کیا. اب دیکھتے دیکھتے اور بہت سارے نئے اسکول کھول گئے, یعنی ایک تو کچھ اسٹیبلشڈ برانڈز تھے نا, کچھ اور آ گئے کیونکہ اس میں اچھا انکم ہے, اچھا مطلب آگے. اب ہوا کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر کسی نے گھر میں ایک کلینک کھولا ہے نا ایک کمرے میں, اس کا امپیکٹ اور ایک اسکول کا امپیکٹ میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. جب اسکول کے جیسے آپ نے مینشن کیا, جب صبح اوپننگ ٹائم اور چھٹی ٹائم, اس میں ٹریفک چوک ہوتی ہے, مطلب آدھا پونا گھنٹہ تو ان اینی کیس آپ کا ویٹنگ ٹائم ہوتا ہے صرف گزرنے کے لیے. ہاں جی. پھر اس میں ایک اور قباحت ہے کہ جب جو لینے کے لیے آتے ہیں نا اسکولوں سے, وہ موسٹلی ڈرائیورز ہوتے ہیں. ہاں جی. تو ان کا بیہیویئر پبلک کے ساتھ بڑا عجیب ہوتا ہے. اگر ہم لوگ کبھی کہہ دیں تو وہ کہتے ہیں کہ چل یار, میں کل کی بات بتا رہا ہوں کہ میں نے اس کو روک کے کہا, میں نے کہا یہ فیٹ میں ناظمندی روڈ کے اوپر اسکول ہے, تو بالکل آدھی لین خالی تھی, اور 20 منٹ انتظار کے بعد میں وہاں تک پہنچا تو میں نے شیشہ نیچے کر کے اس کو کہا کہ جناب آپ یا تو اس کو ٹوٹل بند تھوڑا ادھر کر لیں. اس نے آگے سے بڑے آرام سے کہا چل چل اپنے کام کر. میں نے کہا جی ٹھیک ہے جناب, میں سلوٹ مار کے آگے گزر آیا. صحیح. لیکن یہ صرف میرے ساتھ نہیں, باقیوں کے جب لوگ تنگ ہوتے ہیں تو میرے خیال میں اس کا جو امپیکٹ جو ہے یہ آپ کی فیول پہ کنزمپشن, ٹائم کنزمپشن اور انکنوینئنس. صحیح. یہ جو ٹاؤن پلاننگ کے 3 اصول ہیں, پبلک کنوینئنس, ویل بینگ, ہاں جی, ان کے یہ اگونس اور کمفرٹ. اچھا سندھو صاحب یہ بھی مجھے بتائیں نا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پچھلے چند سال میں جو میڈیا کے دفاتر کوٹھیوں میں تھے, سی ڈی اے نے ادھر اپنے بندے جا کے کھڑے کر دیے کہ جناب نان کنفرمنگ یوز ہے, آپ ادھر سے نکلیں. مجبور نہیں. دیکھیں اب میڈیا بھی ایک طاقتور چوتھا ستون ہے. ہمارے جو بڑے بڑے ادارے تھے جو کوٹھیوں میں تھے وہ چلے گئے پلازوں میں, وہاں جو آپ کہتے ہیں نا کہ سی ڈی اے اپنی بات منوانے پہ آ جائے, سی ڈی اے نے اپنی بات منوا لی, لیکن ان کے سامنے کیوں بے بس ہو جاتا؟ میں آپ کو عرض کروں کہ دیکھیں ایک تو کہیں نہ کہیں کورٹ کا کو ہوگا کوئی سلسلہ, اگر پروسیڈنگ ہے آپ کی طرف آتے ہیں, کوئی پالیسی نہیں ہے, لہٰذا سی ڈی اے شوڈ بی اسٹکٹ آن اٹ. ایک اسٹیج آئی تھی کہ ہم نے ان کو اتنا مجبور کر دیا تھا کہ دے بوٹ ڈاؤن بیفور دا سی ڈی اے. صحیح. لیکن آئی ڈونٹ نو کہ پھر وہی سلسلے کچھ طور ہے, لیکن اس کا حل کی طرف ہمیں جانا ہے. ہاں. نمبر 1 کہ اگر کوئی کورٹ کیسز ہے تو سی ڈی اے کو ویگروسلی اس کو پرسو کرنا چاہیے. کوئی کورٹ انلیگل ایکٹیویٹی کو کبھی ریگولرائز نہیں کرتی. بالکل صحیح. میں نے بہت سارے کیس لڑے ہیں اور جیتے ہیں. صحیح. کورٹ کبھی آپ کو نہیں کہتی کہ انلیگل ایکٹیویٹی کو آپ کنٹینیو کرنے دیں. صحیح. نمبر 2
کہ سی ڈی اے ان گھروں کے جو لوگ ہیں ان کے مالکان ہیں ان کے خلاف سیریس ایکشن لے. سیریس ایکشن یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ اس کو نوٹس کر کے تو اس کی الاٹمنٹ آپ کینسل کر سکتے ہیں. یعنی چلے نہیں چلے دی ماں نو مارے. جی ہاں, اگر جن کی کوٹری ہے ان پہ ایکشن ہو. چلے کی ماں کو نہیں ماریں گے, وہ اگلا چلا پھر پیدا کر دے گی ایک اور. بالکل بالکل. تو دو چلے کی بجائے کہ چلے کی ماں کو مکائے. ہاں جی ٹھیک ہے سر. پھر دوسرا ایک اس کا ایک شارٹ ٹرم ہوتا ہے کہ آپ اس کی سروسز ڈسکنیکٹ کر سکتے ہیں. مانا واٹر سپلائی آپ دیتے ہیں, ہاں, سیوریج آپ اس کا ادھر آ رہا ہے, آپ سروس ڈسکنیکٹ کریں. بالکل. منیمم کہ یار جو ٹریفک مینجمنٹ ہے ہاں جی, وہاں پہ پلیز جو ہارڈ شولڈر ہے اس کو پک اینڈ ڈراپ لین کے لیے رکھ لیں جب تک کہ یہ فائنل چیزیں نہیں ہوتی. صحیح. جب تک ان کو بند کرنے کا آبجیکٹو یا گول جو ہے اچیو نہیں ہوتا اس وقت تک پبلک انکنوینئنس کو بچانے کے لیے جو ہارڈ شولڈر ہے اس کو آپ پک اینڈ ڈراپ لین کے طور پہ رہنے دیں اور اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. باقی تمام کی تمام لین جو پہلی دوسری لین ہے ان کو ٹریفک کے لیے پبلک کے لیے کھلا رکھا جائے اور انشور کروایا جائے ایٹ دی کاسٹ آف دا اسکول آپریٹرس. لیکن ہماری ٹریفک پولیس ہر اسکول کے باہر نظر آتی ہے, کوشش کے باوجود جو ہے وہ ناکام رہتے ہیں اس کو ایزی راستہ بنانے میں تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ وہاں سے موو کر سکیں. اس کی کیا وجہ؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ میں نے جہاں 2-3 اسکولوں میں نازمودی روڈ سے گزرتا ہوں تو میں نے تو دیکھا کہ وہاں پہ پولیس نہیں ہوتی. صحیح. لیکن اگر ہوتی ہے میں کہتا ہوں کہ باقی جگہ پہ 6 پولیس والے کھڑے کرنے کی بجائے ان اسکول والوں کی کاسٹ پہ ان سے اس کے چارجز لیے جائیں تو وہ انشور کرے کہ جی جو ہارڈ شولڈر ہے سنگل لین جو ہے ہارڈ شولڈر کی بات کر رہا ہوں, آؤٹ آف جو لینز ہے ٹریفک ان کی بات نہیں کر رہا, ہارڈ شولڈر کو آپ ایز پک اینڈ ڈراپ لین کر دیں. اس کو باقاعدہ جو ایک ہمارے نارمز ہیں پلاننگ نارمز اس میں تھک لائن لگا کے کلر کر کے لائن لگاتے ہیں, کراس کراتے ہیں کہ یہ اس پرپز کے لیے. باقی جگہ کو تو ایٹ لیسٹ لوگوں کی انکنوینئنس اور ڈسکمفرٹ ختم ہو جائے. تو یہ 4 ٹیئر اگر ایکشن لیا جائے تو یہ بیماری بڑے آرام سے ختم ہو سکتی ہے. لیکن سندھو صاحب ایک اور چیز کی بھی ضرورت ہے نا کہ ہماری ٹریفک پولیس جو ہے ان کو ایسی ورکشاپ منعقد کرنی چاہیے. بے شک جو ہمارے ایجوکیشن کے سیکٹر ہیں وہاں بھی اسکولوں جو ڈرائیور حضرات وہاں پہ جاتے ہیں ان کو ہر ڈرائیور کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس نے بچے جو اس کے ساتھ ہیں نا اس نے گیٹ سے ہی اٹھانے ہیں, گیٹ سے ہی لینے ہیں. آپ کو پتہ ہے مکھیوں کی طرح گیٹ کے اوپر جمگٹا بنا ہوتا ہے. تو اس کا تو یہ ٹریفک پولیس ہی لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتی ہے نا کہ بھائی کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے گیٹ سے اٹھانے ہیں, گیٹ سے بچے لینے ہیں. میں اس کا ایک تو جو اسکولوں والے ان کے لیے میری سجیشن ہے کہ بے شک اپنے اسکول کے باؤنڈری کے اندر ہی ایک چھوٹا سا انکلیو کریٹ کر دیں جدھر مطلب فرنٹ سے وہ خالی ہو, ان کا بندہ ادھر کھڑا ہو, جس کی گاڑی آتی جائے وہ بچہ آگے سے بیٹھ کے اسی لین سے آگے نکلتا جائے, بجائے اس کے سارے کے سارے ڈرائیور کٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے چونکہ بچے ویزیبل نہیں ہوتے. یہ اسکول والے یہ ارینج کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ سی ڈی نے ایک سیٹ بیکس چھوڑے ہوتے ہیں بلڈنگ اور باؤنڈری وال کے درمیان, اس میں کیوں نہیں وہاں ایک لمیٹڈ ایریا کے لیے لین کریٹ کی جاتی کہ جس نے پک اینڈ ڈراپ کرنا وہ روڈ سے بجائے روڈ پہ کھڑا ہونے کے وہیں سے اس لین میں آئے اسکول کے اندر کے اس کی باؤنڈری کے اندر جو ہے باؤنڈری کر کے آگے لے کے آگے نکلتا جائے تو آپ کی ٹوٹل روڈ جو ہے وہ فری آف دس ہرڈل ہو جاتی ہے. صحیح ہے. اب آپ نے جہاں ٹریفک پولیس کی بات کی مجھے تو حیرانی ہوتی ہے کہ جہاں پہ ٹریفک کو آرام سے پولیس والا ایک کنٹرول کر سکتا ہے وہ پوائنٹ ان اٹینڈڈ ہوتے ہیں. ہاں جی. اور جہاں پہ ایک اشارے پہ 6 پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں. جہاں پہ ٹریفک سگنل لگا وہاں پولیس والے کیا کر رہے ہیں؟ بالکل وہ ٹریفک سگنل کس لیے لگا ہے؟ بالکل صحیح. دس از ویری اسٹرینج. ہاں بالکل صحیح. میں آپ کو ایک ٹریفک والوں کی ایک کریٹڈ پرابلم بات میں بتاؤں. اس کشمیر ہائی وے کے اوپر جو یو ٹرنز ہیں یہ ٹریفک پولیس نے زبردستی بنوائے. آپ بلیو کریں اتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں وہاں پہ کیونکہ جو ان کے پریکاشنری میئرز ہوتے ہیں ایسے پروٹیکٹڈ یو ٹرنز کے وہ وہاں پہ نہیں لیے گئے. صرف کہیں سے پڑا پروٹیکٹڈ یو ٹرن بنا دو. پروٹیکٹڈ یو ٹرن یہ کام کر جاتا ہے اربن ایریا میں, ہائی ویز پہ نہیں کرتا. وہاں پہ ہائی سپیڈ وہیکل ہوتی ہے. تو اگر وہ پولیس والے, میں کہتا ہوں کہ بڑا میرا یہ کینڈیڈ اوپینین ہے اور ڈیفینیٹلی اٹ وڈ ورک کہ ٹریفک پولیس میں ایٹ لیسٹ جو ٹاؤن پلانرز کوالیفائڈ ہے نا ان کو ان کی ڈیزائننگ کے لیے رکھنا چاہیے اور ایٹ لیسٹ ٹریفک مینجمنٹ کو انکارپوریٹ کر. نہیں
तो पीरियोडिकल लेक्चर जरूर होने चाहिए, उनकी भी अपडेट हो जाएगा नॉलेज के किस तरह के कोई प्री रेक्विजिट्स क्या है ऐसी मेजरमेंट्स के, बजाय कि वो लोगों के लिए कंफर्ट का जरिया बने वो डिस्कम्फर्ट बन जाती है। बिल्कुल सही बात है, बहुत शुक्रिया जनाब संधू साहब। तो नाजरीन, ये स्कूलों के मसाइल भी हैं, फिर यू टर्न के हवाले से भी संधू साहब ने बताया, बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि कश्मीर हाईवे के ऊपर ये बड़े मसाइल हैं जो इन्होंने यू टर्न बनाए हुए हैं और बड़ी बड़ी दूर बनाए हुए हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने G9 जाना है तो उसने G14 से G13 से जाके मुड़ के आना है। इसके अलावा फिर एक्सीडेंट के हवाले से वो बिल्कुल प्लानिंग नहीं की गई। फिर IGP रोड के जो है वो भी बहुत खतरनाक यू टर्न है। तो ये सारे मसाइल हैं नाजरीन, लेकिन इनको एड्रेस ट्रैफिक पुलिस ने भी करना है, CDA ने भी करना है। और जैसा कि संधू साहब ने भी कहा, CDA जब तक अपने इख्तियारात को खुद नहीं समझेगा तो लोगों को समझ नहीं आएगी। लोग तो चाहते हैं कि उनको थोड़ी सी आसानी मिले, फिर वो थोड़ी सी जगह खड़ा होने के लिए बनाते हैं, फिर बैठने के लिए वो खुद ही बना लेते हैं, फिर लेटने के लिए बना लेते हैं। शमशाद मांगट और डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।